اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم آپ سے پہلے شیئر کر چکے ہیں کہ پاکستانی مسیح پیدا ہوتے ہی طلوع آفتاب کے ساتھ جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں وہ جہالت، منافقت، ہٹ درمی، درندگی، سفاکی، پست گفتاری، گھٹیا افکاری، اخلاقی لاچاری اور گدھ صفتی ہجوم جو ہر وقت مسیحوں کے گرد جمع رہتے ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور بیچارے مظلوم مسیحوں کی بوٹیاں نوچ لیں، ان کی عزتیں چھین لیں، ان کو برباد کر دیں، ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیں، ان کے چرچز کو تباہ کر دیں اور ان کے اوپر توہین محمد کے جھوٹے مقدمات درج کر دیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کے اندر جاری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب سے رحمت مسیح اور سلامت مسیح کو گرفتار کیا گیا 1994 سے لے کے آج تک اور 2016 تک پاکستان کے اندر 934 کے قریب توہین مذہب کے مقدمات درج کیے گئے، اور تب سے لے کے آج تک 2 ستمبر 2021 تک آج یہ مقدمات کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، جن میں کوئی 34 یا 35 کے قریب لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور 60 کے قریب لوگوں کو شدید زخمی کیا گیا، ان کو مارنے کی ایک سفاک کوشش کی گئی۔ تو ایسا ہی کچھ سلسلہ ہوتا ہے 27 اگست 2020 والے دن خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کے نوشہرہ کے اندر، اس کے شہر میں رسال پور کے اندر ایک چھوٹی سی کمیونٹی وہاں پہ مقیم ہے۔ وہاں پر 27 اگست 2020 کو نالوں کے اندر قرآن کے صفحات پائے جاتے ہیں۔ اب پورے اس محلے کے اندر ایک واویلا شور مچ جاتا ہے، لوگ عجیب سے ایک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے اور جو وہ مذہبی آگ ہے اس کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو وہاں چونکہ بہت سارے جو سیکٹر ہیں، ریڈیکل سیکٹر وہاں پہ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جس میں بریلوی، دیوبند اور یہ جو سنی ہے سبھی وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے بڑی تیزی سے ایک مہم شروع کر دی اور جناب انہوں نے واویلا شور مچانا شروع کر دیا۔ جناب قرآن کی توہین ہو گئی، اور متعلقہ تھانے کے اندر جب یہ معاملہ جاتا ہے تو جناب وہاں پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے ایک مسیح شخص کے نام، جن کا نام ڈیوڈ مسیح ہے۔ ڈیوڈ مسیح کو گرفتار کیا جاتا ہے گھر سے، اور ڈیوڈ مسیح کو مار مار کر ڈیوڈ مسیح سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کا اقبالی ہو کہ جناب اس نے قرآن کے صفحات کو جلایا اور کالے علم کے لیے اس کو اپنے کالے علم کے لیے استعمال کیا، جو بھی اس کا عمل تھا۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے شہر کے اندر، اور وہاں نہ کوئی انسانی حقوق کا ادارہ پہنچا، نہ ہی کسی مسیح نے اس بات کی مذمت کی۔ تو ناظرین، جب وہاں پر یہ بات متعلقہ تھانے پہنچتی ہے تو ظاہر ہے جب تھانے کے اندر مسلمان انویسٹیگیٹر بیٹھے ہوں گے تو وہاں تفتیش بھی جھوٹی ہوگی۔ جب تفتیش جھوٹی ہوگی تو مقدمات بھی جھوٹ کی بنا پر درج کیے جائیں گے۔ جب مقدمات
یا مقدمہ جھوٹ کی بنا پہ درج ہوتا ہے تو ظاہر ہے 2 جھوٹے گواہ تو بڑے سستے داموں میں آپ کو مل سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اور مسلمان نہ جانے ان کو کس بات کا مسیحوں سے خوف ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نہ تو وہاں کوئی مسیحی کلاتھ ہاؤس آپ کو ملے گا، نہ ہی آپ کو وہاں پہ کوئی مسیحی طب مسیح ملے گی، اور نہ ہی وہاں پہ آپ کو کوئی یہودی شہد ملے گا، لیکن پھر بھی مسلمان اپنی گھٹیا حرکات سے باز نہیں آتے۔ اپنی ذاتی اناد کی بنا پر وہ مسیحوں کو جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات کے اندر پابند سلاسل کروا دیتے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہوا جب یہ سنا کہ جناب ہمارے مسیحی بھائی ڈیوڈ مسیح کے اوپر ایک توہین قرآن کی FIR درج کر دی گئی، اور اس FIR کی جو دفعات ہیں وہ 295B ہیں۔ 295B جو ہے دستور پاکستان کا ایک حصہ ہے، جس کی پینالٹی وہ لائف امپریزنمنٹ ہے، عمر قید۔ اب وہ بیچارے ڈیوڈ صاحب کو اپنی معصومیت اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کم از کم 10 سال درکار ہیں، تو کون اس ظلم، باربریت، ناانصافی اور جہالت کے خلاف اٹھے گا؟ میں تمام مسیحوں سے اس بات کی ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ اس جہالت کو، ظلم کو، ناانصافی کو پہچانیے اور اس کی مذمت کیجیے، کیونکہ پہلے بہت دیر ہو چکی۔ آپ کو علم ہوگا 2 جولائی 2021 کے دن سے خیبر پختونخوا کی جو قومی جو صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پر توہین صحابہ کا قانون جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص توہین صحابہ کے متعلق کوئی بھی ایسے الفاظ ان کے متعلق بولے گا یا توہین کا مرتکب ہوگا تو اس کے اوپر فوری FIR درج کی جائے گی، اور اب توہین صحابہ کی بھی جو انہوں نے سزا مینڈیٹوری پینالٹی کر دی ہے وہ بھی سزائے موت ہے۔ اور اس میں جو اس FIR کو اس کو پاس کروانے میں، یہ جو قانون پاس کروایا گیا ہے، اس میں جماعت اسلامی کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ جماعت اسلامی اگر آپ کو یاد ہوگا تو توہین مذہب یہ جو پاکستان کا دستور کا حصہ بنا تو تب بھی جماعت اسلامی نے بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں لیاقت بلوچ ان کی بڑی کوشش رہی، جب میجر صاحب سے ان کی کرسچن میجر صاحب سے ملتان کے اندر پر ذاتی اناد پر ان کا جھگڑا ہوا۔ میجر صاحب جو کرسچن تھے تو انہوں نے لیاقت بلوچ کے بھائی کو سزائے موت دی تھی۔ تو یہ لیاقت بلوچ کا بہت ہی اہم کردار ہے توہین مذہب کے قانون کو پاکستان دستور کا حصہ بنانے میں۔ تو میں آپ سب مسیحوں سے ایک بار پھر بڑی عاجزانہ منت ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ ڈیوڈ مسیح کے لیے دعا کریں۔ خداوند اسرائیل کا پاک خدا ہمارے اس معصوم بھائی کو، اس مسیح جان کو، اس کے لیے دعا کریں، خداوند اس کو رہائی دے، آزادی دے، اس کے خاندان کو اور اس کی وائف کو، اس کے بیٹیوں کو، بیٹوں کو خداوند اپنی پناہ میں رکھے، اور ان ناعاقبت اندیش جو اسلامی انتہا پسند ہے ان سے محفوظ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی ایسی تحریر یا سٹیٹس اپلوڈ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ان گد صفتی لوگوں کا سامنا کرنا پڑے۔ خدا حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو۔